نعرہ ہدایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ درود سے بھی بہت بلند پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین بھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ گر خون سے عابد اسے سیراب نہ کرتے، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ میں ملتمس ہوں جناب سید شبر عباس صاحب صاحب سے آئے ہوئے کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین الصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی الزہراء محمد علی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال معصوم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین صلوات علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا عادت نہیں، عبادت ہے، گھر سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہوں میرے کریم اللہ یہ فرش عذاب بچائی اپنی ماتا میں نظر ضرور فرمائے، یہ خرچ اخراجات رب مولا اپنی ماتا میں نظر ضرور فرمائے۔ جن مومنین کے سارے ثواب کی مجلس سے شان محمد مالک ان کے درجات عام فرمائے۔ زوار غلام سمسر، میاں محمد، علی محمد، عاطف خان، زوار شمشان، محمد دین، مولا بخش، حافظ حسین، محمد اسماعیل، سید اکبر شاہ صاحب، سید اقبال شاہ صاحب اور اس کے علاوہ جتنے مومنین مومنات چلے گئے ہیں مولا ان کے درجات عام فرمائے۔ مالک بانی مجلس زوار منظور عباس کے رزق دان میں اضافہ فرمائے۔ ان کے بھائی اور بچے بے روزگار ہیں، مالک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ایک مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی تھی، اس کے 2 بچے بیمار ہیں، شہباز حسین اور فیاض حسین، مالک ان کو امام سجاد علیہ السلام سے شفا عطا فرمائے۔ جو مومن پریشان حال ہیں مالک ان کو پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مومن ترسا ہے ذکر محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں مالک ان کے رزق میں فراوانی نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ زیادہ دیر نہیں، چند میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ خود مجھے بخار ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں شفا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے شفا آتی ہے، ورنہ اس قابل نہیں تھا کہ بات کر سکوں، لیکن اس
دربار سے بڑا کوئی طبیب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے فطرت کو شفا ملتی ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں سے انبیاء شفا آ کے مانگتے ہیں، یہ وہ دربار ہے ایک کائنات کی ہر چیز جس دروازے سے آتی ہے اس دروازے کا نام ہے حسین بن علی۔ زیادہ دیر نہیں، صرف چند منٹ ذاکر صاحب کے آنے تک پھر ہمارے مہمان ہیں وہ آپ کو مجلس پوری سنائیں گے۔ چند لمحے میں نے معصوم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ رسول کہہ رہا ہے علی کی ایک ضربت جو علی نے خندق والے دن لگائی تھی وہ کائنات کی بندگی پہ بھاری ہے۔ کوئی کام بڑا نہیں کیا، ایک ضرب لگائی اور وہ کائنات کی بندگی پہ بھاری ہو گئی۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا ثقلین میں کیا کیا آتا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا السماء فی الثقلین، آسمان ثقلین میں آتا ہے، الارض فی الثقلین، زمین ثقلین میں آتی ہے، وما بینہما ثقلین، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ ثقلین میں آتا ہے۔ ابھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ابھی آپ سوچ رہے ہیں رسول کہہ رہا ہے کائنات کی عبادت کو اکٹھا کیا جائے اور علی کی زندگی کی عبادت نہیں بلکہ علی کی زندگی کا ایک لمحہ پوری کائنات کے انبیاء اوصیاء اولیاء کی عبادت ایک طرف، علی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف ہے۔ صرف ایک ضرب لگائی علی نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ضرب پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ تلوار کی ضرب ہے، ایک لمحہ۔ اب کائنات والے کہتے ہیں آج کل تو بل پیش ہو رہے ہیں کہ فلاں ہے ایسا فلاں نہیں، ہم صحابہ کے جیسا صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں، کوئی ایسا صحابہ کو اور کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ جیسی صحابہ کی تعظیم ہم کرتے ہیں کوئی ایسی صحابہ کی تعظیم کر ہی نہیں سکتا۔ پر میرے مسلمان بھائیوں اس بات کو سمجھو صحابہ اور ہیں اہل بیت اور ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو درود پڑھتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن پر درود پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں صحابہ وہ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو پھر مومن بنتے ہیں، پھر صحابی بنتے ہیں۔ جو قرآن پہ عمل کر کے صحابی بنے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو عمل کرے اور اللہ قرآن میں آیت بھیج دے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھیں، اپنے ذہنوں میں بات سمجھائیں۔ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت علیہ السلام ہیں جن پر اللہ راضی ہو وہ اور ہوتا ہے، اور جو علیہ السلام ہو وہ اور ہوتا ہے۔ یہ بات کو سمجھیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ چلو اہل سنت برادران موجود ہوتے ہیں، علی آپ کا چوتھا خلیفہ ہے، علی ہمارا پہلا امام ہے۔ آپ بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ بلکہ ایک ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں پہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ بلا جب اتنے صحابہ ہیں پھر آپ صحابہ کی شان کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علی پڑھنے سے فرصت ملے، ہمیں علی پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو جب علی موجود ہے تو علی جیسا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضرب کائنات کی صرف اصحاب کی بندگی پہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جتنی آدم سے لے کر محمد تک ساری نبیوں نے عبادت کی۔ صلوات پڑھ لے گا
چلو میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں، بس انہیں کا انتظار کر رہا تھا. صلوات پڑھیں. بس فضائل کا میرا آخری فکر تھا کہ اگر یہ پہلے بھی آ جاتے تو شاید پہلے ہی چھوڑ دیتے. اب یہ دیکھیں کائنات کے نبی نے یہ نہیں کہا آدم کی عبادت ایک طرف، نوح کی عبادت ایک طرف، عیسیٰ کی عبادت ایک طرف، موسیٰ کی عبادت ایک طرف. سمجھے گا وہ تو میری طرف دیکھے گا، بندے آتے رہیں گے. عیسیٰ کی عبادت ایک طرف، موسیٰ کی عبادت ایک طرف، یحییٰ کی عبادت ایک طرف، شیش کی عبادت ایک طرف، انوش کی عبادت ایک طرف، ابراہیم کی عبادت ایک طرف، اسماعیل کی عبادت ایک طرف، سارے انبیاء کی عبادت ایک طرف، سارے اولیاء کی عبادت ایک طرف، سارے انبیاء کی عبادت ایک طرف. جس نے پہاڑ پہ سجدہ کیا اس کی عبادت ایک طرف، جس نے صحرا پہ سجدہ کیا اس کی عبادت ایک طرف. اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ سجدہ کرتے ہیں، جو رکوع میں سجدہ کر رہا ہے اس کی عبادت ایک طرف، جو سجدے میں عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت ایک طرف، جو قیام میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت ایک طرف. اگر کائنات کے انبیاء، کائنات کے اوصیاء اور ساری فرشتوں کی عبادت کو اکٹھا کیا جائے اور علی کی زندگی کی ساری عبادت نہیں بلکہ علی کی زندگی کی عبادت کا ایک لمحہ اس کے مقابلے میں لایا جائے تو کائنات کا رسول کہہ رہا ہے پھر بھی علی کی عبادت ساری عبادت سے افضل ہوتی ہے. بس کاش یہ دنیا علی کو پہچان لیتی، علی کی مظلوم بیٹیاں کبھی دربار آ جائیں. آیا ضرور کرنا فضائل اتنا بھی پڑھا جائے وہ راضی نہیں آتی جو شام سے جاتے آتا. آج کل چوتھے امام کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں، رونے والوں کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی پردہ دار بیٹیاں. اس سے بڑا مسائل مجھے نہیں آتا. کوئی روئے تو اس کی اپنی مرضی ہے، کم از کم 10 مرتبہ علی کی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا دوں، جو آنکھوں میں آنسو آ گئے یقیناً حسین کی ماں اپنی بیٹی کا غصہ لینے کے لیے یہاں پہ آ گئی ہے. عزادارو علی ممبر پہ ہے، کوفہ میں کہتے ہیں حسن حسین جاؤ مدینہ، میری بیٹی کو میری زندگی میں کوفہ لے آؤ. اور یاد رکھنا اگر دن کے اجالے میں آ گئے نا تو پھر کوفہ میں داخل نہ ہونا، رات ہونے کا انتظار کرنا، کیونکہ مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے میری بیٹیوں کے معاملوں پر کسی غیر کی نظر پڑے. میں کہتا ہوں مولا آج تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس وقت کیا ہوگا جب شرابی کا دربار ہوگا. مولا آپ کے رسول کوشش کرنا، دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہے. جو بیمار ہو شفا کی دعا مانگو، جو بے روزگار ہو روزگار کی دعا مانگو. خدا کی قسم علی کی بیٹی کوفہ میں آ گئی. میں نے روایت میں پڑھا ہے کوفہ کی عورتیں درخواست دیتی تھی مولا اپنی بیٹی سے کہے نا ہمیں ملنے کی اجازت دے. آپ سن رہے ہیں درخواستیں دے دے کے کوفہ کی عورتیں علی کی بیٹی کو ملنے کے لیے درخواستیں دے رہی تھی. عزاداروں جب درخواستیں منظور ہوئی تو علی کی بیٹی نے ان کو بلا کے کہا کوفہ کی عورتوں آج تو تم درخواستیں دے کے مجھ سے ملنے آئی ہو، ایک دن میں آپ کے بازار میں آؤں گی، آپ کے دربار میں آؤں گی، اس وقت بھی میرا حیا کرنا، مجھے پتھر نہ مارنا. مولا آپ کا رسول بی بی کی ایک کنیز ہے انہی میں سے جس کا نام تاریخ نے نا نوار لکھا ہے. اس نے بی بی کی خدمت کرنی شروع کی، بی بی سے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد نا اس کی شادی خالی ملعون سے کر دی تھی جو رونے کے لیے آئے بیٹھے. جب اس کی شادی خالی ملعون سے طے ہو گئی وہ بی بی کے پاس آئی، بی بی کے قدم چوم کے کہتی ہے میری آقا ذاتی میری شادی ہو رہی ہے، میں آپ سے دور جا رہی ہوں،
بس ایک التجا ہے، بی بی آپ کبھی میرے گھر تشریف لانا، میں چاہتی ہوں میں آپ کی مہمان نوازی کروں، آپ میرے گھر میں میرے مہمان بنے۔ عزادار و عالیہ رو کے کہتی ہے نواز ایک وقت آئے گا میں تیرے دروازے سے گزر جاؤں گی پر میں تیرے گھر نہیں آ سکوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت عالیہ اتنی مجبور ہوگی وہ تیرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ اس وقت علی کی بیٹی اتنی مجبور ہوگی وہ تیرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ عزادار نواز نے رونا شروع کیا۔ عزادار سرکار حسن ہے کہا کیوں نواز کیوں روتی ہے؟ کہا مولا میری بڑی حسرت ہے، علی کی بیٹیاں میرے گھر آئے، علی کی اولاد میرے گھر آئے۔ عزادار حسین کو بلایا گیا، حسین نے کہا نواز رو نہیں، میں صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری بہن نہ بھی آئی میں ایک رات تیرے گھر آ کے رہوں گا۔ عزادار حسین نے جب کہا نا میں ایک رات تیرے گھر آ کے رہوں گا، نوار کے آنسو رک گئے، خوش ہو کے کہتی ہے مولا مجھے ٹائم بتائیں میں انتظار کروں گی۔ عزادار حسین کہتے ہیں 10 محرم ہوگی، 61 ہجری ہوگی، جب 10 محرم کا دن چلا جائے نا رات آ جائے تو میرا انتظار کرنا، میں تیرے گھر میں تیرا مہمان بن کے آؤں گا۔ جو رو رہے ہو مالک آپ کے آنسو قبول فرمائے، نوار تو میرا انتظار کرنا۔ عزاداروں وقت گزر گیا، غریب ہو گیا حسین، آ گیا ٹائم 61 ہجری 10 محرم، بڑی بے چین نواز سارا دن 2-4 دن پہلے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے۔ کوفہ والے پوچھتے نواز تو گھر کو سنوار رہی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں کیا پتا میرا حسین آ رہا، میرا مولا میرے گھر میں آ رہا ہے، میں اپنے گھر کو اپنے مولا کے مطابق سجا رہی ہوں۔ عزاداروں 10 محرم کا دن گزرا، شام آئی، نوار بے چین ہو کے کبھی گلی میں دیکھتی ہے کبھی دروازے پہ دیکھتی ہے، جب دیکھا نہ حسین غریب نہیں آیا، چھت پہ چڑھ کے جا کے کہتی ہے میرے اللہ میرے حسین کی خیر ہو، میرے اللہ میرے حسین کے اکبر کی خیر ہو، میرے اللہ میرے حسین کے غازی کی خیر ہو، میرے حسین نے وعدہ کیا تھا میرا حسین آیا نہیں۔ بس رونے والوں بے غیرت نے سرکار حسین کا ساتھ کاٹا، اللہ لعنت کرے خولی ملعون پر، اس کے حوالے کیا، جا اسے ابن زیاد کے دربار میں لے جا۔ عزاداروں یہ ملعون حسین کا سر لے کے چلا، جب کوفہ پہنچا نہ آدھی رات ہو گئی، اس کا ایک گھر کوفہ کے اندر تھا، باہر سے دروازہ بند ہو گیا، یہ کہتا ہے چلو نوار کے گھر چلتا ہوں، آدھی رات ہے، مجھے پتہ ہے وہ حسین کی ماننے والی ہے، رات کو کہاں دیکھے گی حسین کا سر، رات کو میں سر چھپا دوں گا۔ عزاداروں یہ ملعون گھر آیا، جناب نماز نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے آگے آگے علی کی کنیز پیچھے پیچھے چلتا ہوا۔ عزاداروں اب جس کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا، علی کی کنیز اندر گئی، اس بے غیرت نے حسین کے اس سر کو جو نبی کے سینے پہ سوتا تھا، وہ حسین جو مور نبوت کا سوار تھا، وہ حسین جو رسول کے جسم پر چلتا تھا، وہ حسین جس کے لبوں پہ نبی بوسے دیتا تھا، اب اس سے بڑا مصیب مجھے نہیں آتا۔ عزاداروں اس حسین کا سر اس نے تندور میں رکھ دیا، عزاداروں اس نے تندور میں سر رکھا، چلتا چلتا یہ اندر آیا، علی کی کنیز کہتی ہے بتا تو کہاں گیا ہے، یہ کہتا ہے میں باغیوں سے لڑنے گیا تھا، باغی ہم نے مار دیے ہیں، کل انعام ملے گا، تو بھی مانگ، کیا مانگتی ہے میں تجھے انعام سے حصہ دوں گا۔ عزاداروں علی کی نوکر کہتی ہے جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، میں ان کی مریدنی ہوں جنہوں نے مجھے اتنا رزق دیا، مجھے تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اگر مجھے کچھ دینا ہے نا مجھے مدینے لے چل، میرا حسین کسی مشکل میں ہے، میرے حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرا حسین مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں یہ ملعون سو گیا، ساری رات نہیں سنی علی کی کنیز، صبح جاگی نا
تہجد کے بعد اپنے ذہن میں آئی کیا دیکھتی ہے؟ تندور سے نور کی شعائیں آسمان کی جانب جا رہی ہے۔ ادا کرو ایک نور کی ہماری آئی، اس میں سے 4 مستورات آئی۔ ایک وہ تھی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے، ایک وہ بی تھی جس کا سر زخمی تھا۔ اب جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں مجھے معاف کر دینا۔ ایک وہ بی تھی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیویاں رو رہی تھی، یہ کہتی ہے بیویوں تم کون ہو؟ بڑی بیوی کہتی ہے مجھے پہچان، میں حسین کی نانی ہوں۔ یہ جو بیٹھی ہے جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہے یہ حسین کی ماں ہے، جس کا سر زخمی ہے یہ حسین کی بہن ہے، جس کے کان زخمی ہے یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اللہ و بیٹیوں کا نام آیا، روتے روتے غش کھا گئی۔ جب غش سے اٹھی نا اللہ و حسین کی گلی، کیا دیکھا؟ وہاں کوئی نہیں۔ اللہ و آگے بڑھی، کیا دیکھتی ہے؟ حسین کا سر تندور کے اندر پڑا ہے۔ اس نے نعت علی پڑھ کے سر کو باہر نکالا، اپنے دوپٹے سے حسین کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے رات کو پتہ نہیں تھا آپ میرے گھر میں آئی ہیں، مولا مجھے معاف کر دینا۔ ادادار حسین کہتے ہیں نوار میں تجھ پہ راضی، اب جس کو رونا نہ ہے نا وہ سر کو جھکا لے۔ نوار کہتی ہے مولا آپ میرے لیے دعا میں مانگتی ہوں، آپ آمین کہہ دے۔ حسین کہتے ہیں نوار کیا دعا مانگتی ہے؟ کہا مولا میں دعا مانگتی ہوں آپ کے مرنے کی خبر آپ کی بہنوں تک نہ پہنچے، آپ کے مرنے کی خبر آپ کی بہنوں تک نہ پہنچے۔ مولا آپ کی بہنیں آپ کے مرنے کی خبر برداشت نہیں کر سکیں گی۔ حسین کہتے ہیں نوار دعائیں نہ منگوا، جب شمر کا ہاتھ میری زلفوں میں تھا میری 4 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منت کر رہی تھی، نوار اس کا اکبر مارا گیا، نوار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا۔ ماشاءاللہ درود شریف حوالے